الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. عن سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قلنا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا وما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے اندر قربانی کے ایام آ رہے ہیں. قربانی مسلمانوں کے اندر معروف و مشہور ہے اور تقریباً ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. قربانی جانوروں کی جو کی جاتی ہے وہ شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کی ادائیگی ہے، اور شریعت کا کوئی حکم مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. اب بندے کی شان عبدیت یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر کے عمل کرے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. قربانی کا جو عمل ہے کہ اس میں بہت سی مرتبہ بہت سے مسلمانوں کے دل میں اور پھر غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراض ہوتے ہیں اس بنا پر بھی بہت سوں کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی قربانی جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں 15,000 کا 20,000 کا 25,000 کا جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، کھا پی کر قصہ برابر ہو گیا. اگر یہی رقم اگر کسی غریب کو دی جائے، محتاج میں تقسیم کی جائے تو اس سے بڑا نفع ہو، بڑا فائدہ ہو. تو اس کا ایک سیدھا جواب تو یہی ہے کہ بھئی دیکھیے، شریعت کا جو بھی حکم ہو، ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو کہ جو فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس میں اپنی رائے کا کوئی دخل نہ ہونے پائے. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے اوپر عمل کرے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ جو چاہے حکم دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اور اللہ پاک کو ہماری ذات پر اللہ کی اپنی ساری مخلوقات کے اوپر پورا کنٹرول، پورا قبضہ، پوری ملکیت، پورے کے پورے اختیارات حاصل ہیں. جس قسم کا حکم دے، آرڈر دے، ان کو حق ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کے ماتحت ہے ہی نہیں. لہذا وہ جو بھی حکم دے وہ دے سکتے ہیں، ان کو یہ حق ہے اور ان کو یہ اختیار ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی ذات بڑی حکیم بھی ہے کہ اس کے فیصلے اندھا دھن ہوا نہیں کرتے. اس کا کوئی بھی حکم کسی بھی قسم کی مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا. اور عام طور پر انسان جو فیصلے کرتے ہیں اور جو آرڈر دیتے ہیں اپنے ماتحتوں کو، وہ فیصلے بہت سی مرتبہ غلط ہوتے ہیں اور فیصلے بدلنے پڑتے ہیں.
لیکن احکم الحاکمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے اٹل ہوتا ہے، اور اس کو اپنے فیصلے میں کسی قسم کی تبدیلی اس بنا پر ضرورت نہیں پڑتی کہ خدا نخواستہ پہلے حکم دینے کے اندر کچھ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنا پر ایک حکم ایک مخصوص وقت تک کے دے، پھر اللہ کو پتا ہے کہ اب ان حالات کے بدلنے کی وجہ سے اب اس حکم میں یہ تبدیلی کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر شراب کا بہت دورہ تھا، اور شراب اور پانی دونوں برابر سمجھا جاتا تھا، خوب پی جاتی تھی۔ اب جس قوم کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا وہ بھی شراب کے بڑے عادی تھے۔ اب جب اسلام کے احکام، اب پہلے تو ان کو اللہ کے دین میں داخل کیا گیا، ان کو مسلمان بنایا گیا، مومن بنایا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے احکام آتے گئے، اور آہستہ آہستہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم، دوسرے حکم کے بعد تیسرا حکم، اس طریقے سے وہ حکم اللہ پاک دیتے رہے۔ اب شراب کے وہ ایسے عادی بن چکے تھے کہ ایک دم ان سے شراب کا چھڑانا بڑا مشکل، لہذا اللہ پاک نے تو پہلے اس کی برائی بیان کی، اور قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ شراب اور جوا ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑے بڑے گناہ کی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حکم آیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، گویا نماز کے اوقات میں شراب پینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب آہستہ آہستہ شراب کی برائی ان کے سامنے بیان کی گئی، اور جب ان کا مزاج بن گیا حق بات کو تسلیم کرنے کا، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کا، تو پھر اس کے حرمت کا آرڈر آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، اس سے بالکل اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب جب ایک مزاج بن گیا تو اب یہ شراب کا حکم جب آیا تو صحابہ کرام نے پھر ایسی چھوڑی کہ پھر اس کا نام تک نہیں لیا۔ تو اللہ کا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تک کے لیے ایک حکم ہو، اور اس وقت تک اس میں مصلحت تھی، اب دوسرا حکم آ جائے، لیکن اللہ کا کوئی بھی فیصلہ مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا اور حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ جو قربانی کے جانور ذبح کرنے کا کہا گیا ہے، چاہے انسانی عقلیں اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، جھکانا ہے، اور قربانی کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پس منظر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ عرب حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھے، لہذا گویا یہ تو تمہارے گھر کی چیز ہے، یہ خاندانی چیز ہے، اور حضرت ابراہیم کے سنت کہہ کر گویا ایک بہت بڑی قربانی کی طرف اشارہ کر دیا، اور ساتھ ساتھ گویا اس بات کو بتلا دیا کہ اصل مقصود صرف یہی نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے، بلکہ سنت ابراہیمی جو ہیں تو حضرت ابراہیم کے واقعہ جو ہیں، حضرت ابراہیم کی جو حیات ہے، جو قربانی بھری آپ کی زندگی ہے، اس جذبے کی رعایت رکھتے ہوئے اور اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنا ہے، اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند باتوں میں آزمایا، حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کر کے دکھلایا۔ وہ چند باتیں کیا تھی؟ وہ جہاں ایک طرف شریعت کے کچھ احکام تھے، وہاں ساتھ ساتھ وہ آزمائشیں اور قربانیاں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم ایک پیغمبر بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ان کو بننا ہے۔ اب جب پیدا ہوئے تو اس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے کہ جہاں پر صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ ان کے باپ بتوں کو بنا بھی رہے ہیں اور بنا کر اس کو بیچ رہے ہیں۔ اب نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا موحد ہوتا ہے، جس گھر کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ان کے عقیدے سے اور ان کے جو مانیتاں ہیں، وہ گھر کا جو ماحول تھا وہ بالکل اس سے ٹکرا رہا تھا، بالکل اس کی ضد تھا۔ لیکن اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات سے کمپرومائز اور مصالحت نہیں کی۔ اپنے باپ تھے، اپنے باپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے صاف صاف بتوں کی بے حقیقت ہونے کو بتلایا، اور اس بات کا آپ نے کھلم کھلی آپ دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ جو آپ شرک کر رہے ہیں یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ میں جس توحید کی دعوت دے رہا ہوں اس دعوت کو قبول کرو تو نجات پاؤ گے۔ اب ظاہر ہے گھر کا پورا ماحول، ملک کا پورا ماحول توحید کے خلاف، مشرک سے آلودہ۔ اب ایسے کے اندر حق کی آواز اٹھانا اور اس عام ماحول کے خلاف آواز کو بلند کرنا یہ کوئی معمولی امتحان اور معمولی آزمائش نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس آزمائش کے اندر اپنے آپ کو پورا اتارا اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا۔ ملک کا جو مذہب تھا وہ بھی مشرکانہ تھا، ملک کے اندر بت خانے جگہ جگہ بنے ہوئے تھے اور بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے علی اعلان اس کا خلاف کیا، اور یہی نہیں بلکہ بتوں کی مرمت کر کے ان کے بے حقیقت ہونے کو ظاہر کیا، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو سلگتی آگ کے اندر ڈالا گیا، اور وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فضا، اس کی تپش اتنی میلوں تک جاتی تھی، اور فضا کے اندر اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزر جاتا تھا فوراً بھن کر وہ نیچے آ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی آگ میں گوفن کے ذریعے ڈالا گیا، لیکن آپ کا پایا استقلال ذرا بھی ڈگمگایا نہیں، اسی توحید کے اوپر ثابت رہے، اور اللہ نے اس امتحان سے جو ان کو گزارا اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور امتحان سر پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ دو۔ وطن کو چھوڑنا یہ معمولی قربانی نہیں، وطن چھوڑ کر ملک شام لے جایا گیا۔ ملک شام میں ابھی سامان درست کیا تھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو لے کر اور جگہ چلنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں ان کو وہاں پر کہ جہاں پر زندگی کے کچھ زیادہ آثار تھے نہیں، پینے کا پانی تک کا جہاں انتظام نہیں تھا، وہاں پر لے کر آتے ہیں اپنے اس مختصر سے کنبے کو کہ جو خود ان کی ذات پر، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین افراد پر یہ کنبہ مشتمل تھا۔ ابھی 2-4 دن ہوئے تھے کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑو، اور ان کو یہاں چھوڑ کر جو ہے وہ آپ ہجرت کر جاؤ دوبارہ ملک شام کی طرف۔ اب حکم ملا تو اتنی دیر بھی اس میں تاخیر گوارا نہیں کی کہ اپنے گھر والوں کو اطلاع دے، وہیں سے جو ہے چلنا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بتلا نہیں سکے۔ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، بیوی سمجھ گئی
کہ یہ ایسے ہم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس ایسی جگہ کے اندر جو ویران ہے، جہاں زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ دریافت فرمایا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا دی کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وقت اس مبارک اور اس برکت والی اور اس تاریخی جو عورت کہ جن کی سنت کے اوپر حج اور عمرہ کے اندر سعی ایک رکن قرار دی، ایک بڑی جو ہے اس کا اہم جو ہے رکن قرار دیا گیا ہے، اس مبارک بیوی نے کیا جواب دیا؟ اذا لا یضیعون اللہ، کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ظاہری اسباب بالکل زندگی کے ہیں نہیں، کچھ تھوڑا سا پانی اور کچھ معمولی سی کھجوریں ہیں، لیکن اللہ کا حکم اگر آدمی پورا کرے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک بیوی کا، پاک بیوی کا ایمان ہمارے استاد، ہمارے شیخ و مربی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایسے موقع کے اوپر ایک مومنہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، تجارت کے اندر شریعت کا کوئی حکم بہت سی مرتبہ بعضوں کو بتلایا جاتا ہے تو مولوی صاحب آر اتنا تو ویپر نہ تھا، اس کے اندر تو پھر جو ہے وہ ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، تجارت میں ترقی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے ظاہری اسباب کچھ بھی کہتے ہو، لیکن شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے اندر آدمی کو کبھی گھاٹا ہو اور آدمی نقصان میں جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر دوبارہ آتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعی، اتنا بڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگتا ہے، گویا آپ کی ہاتھ کی لاٹھی یہ بن گیا ہے۔ اس وقت حکم ہوتا ہے، یہ ایک سب سے بڑا امتحان سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اسی بیٹے کو ذبح کرو، اور اسی بیٹے کو پھر قصہ آپ سب کو معلوم ہے، اسی بیٹے کو پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ذبح کرتے ہیں۔ اور جب ذبح کرتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے، کہیں اس پر میرے خون کے دھبے نہ پڑے اور میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ میری والدہ یہ خون آلود کرتا دیکھ کر کہیں وہ ان کی غم کے اندر اضافہ نہ ہو جائے۔ اور پھر اسی ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور ادھر حضرت اسماعیل ایک ایسے لڑکے کہ جو ابھی عام طور پر بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے، وہ بچے پر کیا گزر رہی۔ اسلم، دونوں نے اپنے آپ سر تسلیم کو خم کر دیا۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی قربانی کسی نے نہیں دی جو ایک باپ بیٹا دے رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں دمبے کو لے کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہیں حضرت ابراہیم جلدی میں ذبح نہ کر ڈالے، اور اوپر سے ہی تکبیر کہہ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت جبرائیل کی تکبیر کا جواب دیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خوشی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبے کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل نے یہ ماجرا دیکھا کہ میری بجائے یہ ایک دمبا آ رہا ہے اور اللہ، تو اس وقت مارے خوشی کے انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین مقدس ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اسی کو ہم تکبیر تشریق کے نام سے جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर कहा। हजरत इब्राहिम ने ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा। हजरत इस्माइल ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहा। व फदैनाहु बिदिब्हिन अज़ीम, एक अजीमुल मर्तबत जो है दुम्बा अल्लाह ने उसके बदले के अंदर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी की तरफ इशारा किया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत है। तो ये सुन्नत इब्राहिमी जो कुर्बानी करना है, ये इस पूरे तारीखी वाक़ये की तरफ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की तरफ हमें ले जा रहा है। गोया एक सबक दे रहा है कि एक मोमिन की जिंदगी के अंदर अगर कुर्बानी देने के मौके आए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो कुर्बानी देते हैं, चाहे वो कुर्बानी माल की हो, चाहे वो कुर्बानी जान की हो, चाहे वो कुर्बानी ख्वाहिशात की हो, चाहे वो कुर्बानी जज्बात की हो, इन तमाम औकात के ऊपर कुर्बानी देने वालों को अल्लाह आबाद करते हैं। और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह बशारत दी, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैं तुम्हें इसके नतीजे के अंदर लोगों का इमाम, लोगों का मुक्तदा, लोगों का पेशवा बनाऊंगा। और हजरत बाद में आने वाले सभी अंबिया किराम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से आए। खुद हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम के खानदान से आए। लिहाजा नतीजा गोया कुर्बानी का ये है कि ये हमें सबक दे रहा है कि कदम कदम पर जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर जब भी कुर्बानी देने का मौका आए, चाहे वो कुर्बानी किसी किस्म की हो, एक मोमिन की शान होना चाहिए कि उसके अंदर अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात, अपने जान, अपने माल, इन सब के कुर्बानी अगर वो पेश करेगा तो फिर अल्लाह उसको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर उसको चमकाएगा और अल्लाह उसको आबाद करेगा। तो खैर, ये कुर्बानी का जो कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों के अंदर कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल अफजल नहीं है। और सवाब इतना कि जानवर के हर बाल के बदले के अंदर एक नेकी। अब जो मेढे के ऊपर, गेटे के ऊपर ऊन जो है वो तो बहुत होता है, तो साहबा ने कहा कि अगर ऊन हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊन के भी हर बाल के बदले के अंदर एक नेकी है। अब जाहिर है इतना बड़ा सवाब अब ऐसी सूरत के अंदर होना ये चाहिए कि आदमी के जिम्मे कुर्बानी वाजिब ना हो तो भी कुर्बानी आदमी करना चाहिए। अब जाहिर है कोई अब बहुत सी मरतबा दिल में ये आता है कि भाई इतना सारा महंगा जानवर खरीदेंगे, ये कुर्बानी करेंगे। देखो, जिनके ऊपर वाजिब है कुर्बानी करना, अब किन पर वाजिब है किन पर वाजिब नहीं वो आप सब जानते हैं कि भाई जिसके पास निसाब की बकदर माल हो, 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी जिसके पास हो, या उसके बराबर पैसा हो, या उसके बराबर जायद सामान हो। बहुत सी मरतबा घर में बड़े जायद सामान शोकेश में रखे हुए होते हैं, अगरचे उनमें ज़कात आबदा वाजिब नहीं होती, लेकिन कुर्बानी के वजूब के लिए उन जायद सामान को भी उसमें शुमार किया जाएगा। इतने पैसे किसी के पास हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और न करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद सुनाई है कि वुसअत के बावजूद कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, उसको हमारी ईदगाह की खुशियों में शरीक होने का कोई हक है नहीं। कितनी बड़ी और सख्त वईद है। लिहाजा जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी खुद जो है वो कर ले या किसी को वकील बना के कर ले। ये कुर्बानी का उसमें जज्बा ऐसा होना चाहिए कि आदमी अपना जानवर खुद पाले, खुद ज़बह करे, अपने हाथ को खुद इसका इंतज़ाम करे। हमारे हज़रत मुफ्ती अहमद साहब ने हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जिक्र किया है कि ईद के दिन ही अगली ईद को जो कुर्बानी करना है वो जानवर खरीद लेते थे, पूरे साल उसको पालते थे। और इतना हजरत से वो मानूस हो जाता था कि जब हजरत सबक पढ़ाने जाते तो वो साथ साथ जाता, हजरत के पास साथ साथ आता।
اور پھر عید کے دن اس کی قربانی کرتے اس جو ہے پورے محبت کے قربانی کے جذبے کے ساتھ، اور چونکہ اتنی الفت اور مانوس محبت ہو چکی تھی جانور سے، تو ذبح کرتے وقت حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو یہ اس وقت تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن خیر ہمارے یہاں عامتاً اس قسم کا انتظام ہوتا ہے، نہ ہمارے مکان اتنے بڑے ہوتے ہیں اور نہ عام طور پر اس قسم کے پالنے کا رواج ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے کھیت دیے ہیں، بڑے مکان دیے، ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن کم از کم کچھ دنوں پہلے تو خرید کر اس کو اچھی طریقے سے کھلانا پلانا موٹا تازہ کرنا چاہیے اور پوری ثواب کی نیت سے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔